اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود پاک کے بے شمار فضائل ہیں۔ روایات میں آتا ہے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تک بندہ مجھ پر درود پاک پڑھتا رہتا ہے تو رب کی رحمتیں اس پہ برستی رہتی ہیں۔ اب تمہاری مرضی، جتنا مرضی درود پاک پڑھو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین، آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ یہ ڈپریشن کیوں ہو جاتا ہے اور اس کو ختم کیسے کیا جا سکتا ہے، اور یہ انزائٹیاں، ایک تو مطلب ہے بھئی ڈپریشن ہے، ٹینشن ہے، اور دوسرا جو ہے اس کے ساتھ خوف ہے۔ یہ خوف کیوں آتا ہے، یہ ٹینشن کیوں آتی ہے، اس کا حل کیسے ہے، اس کے لیے ایکسرسائز کیا ہے؟ آپ نے اس ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک دیکھنا ہے تاکہ آپ کی مسائل جو ہیں وہ حل ہو جائیں اور آپ کو ذہنی سکون آ جائے۔ یہ بندے یہ ذہنی مریض کیوں بن جاتے ہیں، ریزن کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ تو اس وجہ کو ختم کیسے کیا جائے ہم سوچتے ہی نہیں ہیں، اور جب کوئی بتاتا ہے تو ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا بیٹھ کے پوچھنے کا اور سمجھنے کا۔ ہم ڈاکٹروں کے پاس چلے جاتے ہیں، ڈاکٹروں نے نہیں بتانا ہوتا، وہ کہتے ہیں یہ دوائی کھاؤ، یہ دوائی کھاؤ، ریسٹ کرو، یہ دوائی کھاؤ، یہ دوائی کھاؤ، ریسٹ کرو۔ 40 دن آپ نے بیڈ ریسٹ کرنا ہے۔ اور ناظرین، میں آپ کو بتاؤں کہ اگر بالکل صحت مند تندرست آدمی 40 دن بیڈ ریسٹ کر لے اور دوائی کھاتا رہے یا نہ بھی کھائے، صرف لیٹا رہے، 41ویں دن وہ اٹھنے کے قابل نہیں رہتا، وہ بھی مریض بن جاتا ہے۔ اور اگر کوئی مریض ہو، آپ نے جو ہے اس کا ہاتھ پکڑیں، اس کو کہیں یار تجھے کچھ بھی نہیں ہے، آ میرے ساتھ چل، آ میں تجھے وہاں پارک میں لے جاتا ہوں، تو اس کو پارک میں لے آئیں، اس کو چلانا شروع کر دیں۔ جیسے وہ چلے گا وہ انشاءاللہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ ناظرین، آپ نے پارکوں کو آباد کرنا ہے تاکہ صحت بنے۔ یہ پارک جو ہیں، یہ آکسیجن کے، یہ درخت جتنے ہیں یہ سارے آکسیجن کے پہاڑ، یہ ہریالی، یہ سبزہ، یہ سب جو ہے ہریالی والی جگہ، یہ جگہیں جو ہیں یہ آکسیجن کا پہاڑ ہیں۔ اور دماغ کو صحیح کام کرنے کے لیے 80% آکسیجن چاہیے ہوتی ہے۔ اگر 80% آکسیجن نہیں ملتی تو پھر آپ کا دماغ صحیح کام نہیں کرے گا۔ یہ ٹینشن آتی کیوں ہے؟ ٹینشن جو ہے یہ آتی ہے ہماری سوچ کی وجہ سے۔ سوچ کو آپ پازیٹیو بنائیں، اچھا سوچیں، غلط نہ سوچیں۔ ایک بندہ ہے بالفرض اس کو نقصان ہو گیا، کاروبار میں نقصان ہو گیا، تو وہ کاروبار کا نقصان کیسے پورا کرے؟ اب وہ گھر ہی بیٹھا ہوا، گھر سے ہی نہیں نکل رہا، تو وہ گھر بیٹھے تو نقصان پورا نہیں ہوگا۔ اگر وہ باہر آتا ہے، کام کرتا ہے، تو کسی دوست کے پاس، دوستوں سے ملتا ہے، حالات پتہ کرتا ہے بھی کہاں کیسا کام ہے، کہاں کیسا کام ہے، تو ایک دوست اس کو کہتا ہے یار میں تیرے ساتھ ہوں، تو کر، تو قرضے بھی انشاءاللہ اتر جائیں گے اور تیرا کام بھی چل پڑے گا۔ وہ اس کے ساتھ ہیلپ کرتا ہے، آپس میں دونوں مل کے کہیں اور نئی جگہ کاروبار شروع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اتنی برکت دیتا ہے، ایک تو وہ سمجھ لو بھی وہ قرضے بھی اس کے اتر جاتے ہیں، پریشانیاں، ٹینشنیں ختم ہو جاتی ہیں۔ پلیز آپ نیگیٹو نہ سوچا کریں۔ سوچتے کیا ہیں ہم کہ پچھلے جو نقصانات ہیں ان کو یاد کرتے ہیں اور پھر آگے کام کا سلسلہ نہیں ہوتا، مطلب ہے ہمت ہی نہیں ہوتی، اصل میں ہمت ہی نہیں کرتے، وہ پھر بیٹھے رہتے ہیں۔ پھر سوچتے ہیں ابھی آگے کیا بنے گا، ہماری اولادوں کا کیا بنے گا، ان کی شادیاں کرنی ہیں، ہماری بچیاں ہیں، بچے ہیں، ان کی پڑھائی کا سسٹم ہے، وہ کیسے چلے گا، اتنے لاکھ مہینے کا چاہیے، تو یہاں تو مہینے کی کوئی آمدنی نہیں ہے بلکہ پلے سے کھا رہے ہیں، پلے سے بھی ختم ہو گیا، اب دوسروں سے ادھار اٹھا کے کھا رہے ہیں۔ یہ نیگیٹو سوچ ہے۔ اور یہ کہ مستقبل میں کیا بنے گا،
ये सोच सोच के हमारे अंदर एक खौफ पैदा हो जाता है दिमाग के ऊपर। जो हम सोचते सोचते सो जाते हैं वही हमें ख्वाबों में भी नज़र आता है, फिर ख्वाब भी गलत नज़र आते हैं। तो फिर हम क्या करते हैं कि जनाब हम इधर भाग उधर भाग, लेकिन अल्लाह की तरफ, अल्लाह की बारगाह में हाज़िरी नहीं देते। तो भाइयों, नमाज हर बीमारी का इलाज है। नमाज हर टेंशन डिप्रेशन को ख़त्म कर देता है। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि सबसे पहले जो है नमाज पंगाना बाजमात अदा करें और सूरह यासीन पढ़ के सुबह की नमाज के बाद जो आप कर सकते हैं, मतलब है नुकसान हो गया या कोई घरेलू परेशानी टेंशन है, लेकिन उसमें आप नमाज तो पढ़ सकते हैं ना। नमाज से तो मना नहीं किया किसी ने। नमाज पढ़ें और फिर सूरह यासीन पढ़ के और या वदूदो या सलामों की एक तस्बीह पढ़ें, एक तस्बीह दरूद पाक की पढ़ें और एक तस्बीह इस्तग़फ़ार की पढ़ें। इसके बाद आप अल्लाह ताला से रो के गिड़गिड़ा के दुआ करें और फिर अल्लाह की आस पे निकल पड़ें। जो हम कर सकते हैं, माजी को सोचते हैं तो नुकसान, आगे पास्ट को सोचते हैं तो नुकसान। उधर जो है डार्क एंड स्मॉल गहरे क्लाउड बादल नज़र आते हैं कि अब क्या होगा, कैसे होगा, क्या करेंगे, कैसे करेंगे। तो ये सोच के दिल डूब जाता है। जो प्रेजेंट है, इस प्रेजेंट को भी हम जो है ज़ाया कर देते हैं। तो प्लीज़ इसको ज़ाया मत करें, प्रेजेंट में रहा करें, फ़िल हाल में रहा करें कि अब क्या करना है, इस पे तवज्जो दें। वो आज करेंगे। देखें, अगर एक रस्सा है, एक पाइप है, 100 गज़ का पाइप का सिरा हमारे हाथ में है। अब ये एक सिरा हमारे हाथ में, एक सिरा 100 गज़ पे पड़ा है, तो हम यहाँ से एक सिरे को 1 गज़ ऐसे खींचेंगे तो नाजरीन वो 1 गज़ नहीं खींचेगा, वो पूरा पाइप इधर आएगा 1 गज़। तो ये हमारा आज जो है ये बहुत अहम है, इसको कीमती बनाएं। इसी के ज़रिए आपका मुस्तकबिल कीमती बन जाएगा। इसी के ज़रिए आपका जो माजी गुज़र गया उसकी जो तलाफ़ियाँ हैं, जो गलतियाँ हैं, वो भी पूरी हो जाएंगी। लेकिन आप फोकस कहाँ करना है? फ़िल हाल। ये हमारी वजह यही है कि हम फ़िल हाल पे फोकस नहीं करते भी अब क्या करना है। इसको छोड़ के हम वो आगे मुस्तकबिल का सोच रहे होते हैं, पीछे उसका सोच रहे होते हैं। फिर दिल जो है वो घटना शुरू हो जाता है, दिमाग पे जो है वो गनूदगी छा जाती है और हम कुछ कर ही नहीं पाते। तो नाज़रीन, सबसे पहले काम आपने नमाज और फिर दरूद पाक और जो आपको तस्बीहात बताई हैं वो पढ़ेंगे। और उसके बाद आप थोड़ी देर के लिए पार्क में आ जाएं, थोड़ी सी आप जॉगिंग करें, थोड़ी सी आप जैसे रस्सा फलांगते हैं बच्चे, ये करें, आपका दिमाग यस हो जाए। आप कोशिश करें, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की रहमत से नाउमीद नहीं होना, आप बिल्कुल कामयाब हो जाएंगे। और आप जैसा कामयाब तरीन, आप एक एक को बताएंगे कि हम जैसा कामयाब बंदा है ही नहीं। और हमें बताया किसने है? ये भी अल्लाह का बंदा है जिसने बता दिया है। तो आपने सुनो भी, ये दिमाग को हाज़िर कैसे रखना है, फ़िल हाल में कैसे आना है। हम नमाज में कहते हैं जी अल्लाहु अकबर, हाथ बांधते हैं और जैसे ही हाथ बांधते हैं तो तवज्जो कहीं और होती है, पीछे के ख्यालात आते हैं। ये ख्यालात क्यों आते हैं? ये ख्यालात नहीं आने चाहिए। इसका मतलब ये है कि हम नमाज में आए ही नहीं हैं, एंटर ही नहीं हुए। ये इसको नमाज को सही करने के लिए कि इसमें ख्यालात ना आए, समझ आ रही है आपको? इसको ख्यालात ना आए तो इसको कवर करने के लिए आप गौर से देखें फ़िल हाल में कैसे रहना है, इसको भी देखें। ये आपको एक्सरसाइज बताते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, अंगूठे को निकालेंगे सामने और ये अंगूठा नाक की सिधाम पे और आहिस्ता से सुबहान अल्लाह कहते हुए आपने आंखें फाड़ के अंगूठे में देखना है और अंगूठे से नज़र नहीं हटानी, अंगूठे के नाखून से सुबहान अल्लाह कहते हुए आहिस्ता से इसको नाक की तरफ लाएंगे। सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्हम्दुलिल्लाह कहते हुए वापस, ये देखें ये वापस आ रहा है। ये आपने 20 मरतबा करना है। इससे आपका दिमाग फोकस करेगा फ़िल हाल पे। और जब आप ऐसे अल्लाह अकबर करके खड़े हैं तो आपने अंगूठे को ये कर लें, यहाँ पे जैसे सजदे का हिसाब किताब होता है, सीधा भी यहाँ तक सजदा होता है, तो आप खड़े होके कर लें, चाहे बैठ के कर लें। तो फिर जब आप नमाज की हालत में अल्लाह अकबर करेंगे तो आपने सजदे वाली जगह पे नज़र रखनी है। आपका ख़्याल कहीं भी नहीं जाएगा, पीछे का कोई ख्याल आपको इंशाल्लाह नहीं आएगा। फिर जब आप तिलावत कर रहे हैं, जो आप पढ़ रहे हैं, सना पढ़ रहे हैं, तो तवज्जो फुल सना के ऊपर। और ये नमाज में ख्याल क्यों बदल जाता है? जैसे ही हमारा पाँव उठता है, जैसे ही हम ऐसे ऐसे खुजली शुरू करते हैं
تو اسی سے ہمارا خیالات جو ہے وہ بدل جاتے ہیں، کہ پیچھے کے خیالات آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو ناظرین اپنی نمازوں کو بھی صحیح بنائیں اور اب فی الحال میں رہا کریں، پریزنٹ میں رہتے ہوئے جس حال میں اللہ تعالیٰ رکھے خوش رہنا ہے، خوش رہنا ہے۔ خوش رہنے سے آپ جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب کوئی آتا تھا تو سرکار مسکراتے تھے، تو اس کو دیکھ کر، سرکار کی مسکراہٹ کو دیکھ کر وہ اپنے غم بھول جاتا تھا۔ تو پلیز اپنے چہروں پہ مسکراہٹ رکھیں اور ایک ایک سے گلہ نہ کریں اپنی تنگ دستی کا یا اپنی کوئی جو پریشانی ہے، ایک ایک سے نہ کریں۔ جو بندہ آپ کو مخلص نظر آتا ہے اور جو آپ کو تجربے کار آپ سے بڑا نظر آتا ہے کہ اس سے میرا مسئلہ حل ہو جائے گا، تو وہ انشاءاللہ اس سے رابطہ کریں۔ بلکہ آپ ذکر کی محفلیں جو ہیں وہاں پہ جایا کریں، جہاں ذکر اذکار ہوتا ہے، جہاں دوسرے اوراد وغیرہ پڑھے جاتے ہیں اور اللہ اس کے رسول کا بیان کیا جاتا ہے، تو وہاں ضرور جایا کریں۔ جمعے کو درود بحر الکمال کی محفل ہوتی ہے عیدگاہ شریف میں، شاہ صاحب ہوتے ہیں، بیان بھی ہوتا ہے، درس بھی ہوتا ہے، حدیث بھی ہوتا ہے۔ جمعے کو عصر سے لے کے عشاء تک یہاں ضرور جایا کریں۔ انشاءاللہ آپ کی سارا انگزائٹیاں، ڈپریشن، بلڈ پریشر سب ختم ہو جائے گا، بڑا سکون ملتا ہے وہاں پہ، یقین کریں۔ تو جناب یہ ایکسرسائز آپ نے ایک دیکھی دماغ کو حاضر کرنے کی، اب آپ کو دوسری ایکسرسائز بتاتے ہیں، غور سے دیکھنا ہے آپ نے۔ ایک ہاتھ نکالیں گے سامنے اور یہ سامنے ہاتھ کر کے ایک ٹانگ دوسری اپوزٹ سائڈ ٹانگ کو فولڈ کریں، تھوڑا سا آگے کی طرف جھک جائیں، سبحان اللہ کریں گے 10 دفعہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، الحمدللہ۔ واپس دوسری سائڈ، یہ دیکھیں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ واپس، یہ آپ نے 3 مرتبہ دونوں سائڈ پہ کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے جو ہے یہ دیکھیں، آپ جو ہے نا، آپ کو وزیر اعظم کی کرسی مل گئی ہے، یہ دیکھیں آپ نواب بن کے بیٹھ جائیں کرسی پہ، دونوں ہاتھ سامنے، سبحان اللہ 10 مرتبہ یہاں پہ، اللہ اکبر یہاں پہ 10 مرتبہ، الحمدللہ 10 مرتبہ یہاں پہ۔ اگر آپ تھک جائیں تو پھر یا اللہ میری توبہ استغفر اللہ 10 مرتبہ پڑھیں اور یہ سیدھے ہو جائیں، آپ کا دماغ حاضر ہو جائے گا، فی الحال میں آپ آ جائیں گے۔ اسی طرح دوسری ٹانگ پہ کریں گے، یہ دیکھیں، سبحان اللہ 10 مرتبہ، اللہ اکبر 10 مرتبہ، الحمدللہ 10 مرتبہ، اور یہ آپ کا کمپلیٹ ہو گیا پیریڈ۔ یہ فی الحال میں آنے کے لیے، ٹھیک ہے، یہ دونوں ہاتھ سامنے نکالیں گے، سبحان اللہ الحمدللہ سبحان اللہ الحمدللہ سبحان اللہ الحمدللہ۔ یہ ناظرین آپ کریں انشاءاللہ۔ اگر آپ کو پسند ہے تو مزید ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، سبسکرائب کے بعد لائک اینڈ شیئر کرنا نہ بھولیں، تاکہ اس سے جتنے لوگ دیکھیں گے سب کو فائدہ ہوگا، اور جو دماغی مریض ہیں ان کو دکھائیں تاکہ سمجھ آ جائے۔ تو آپ نے بیل آئیکن ضرور کرنا ہے۔ اللہ حافظ، نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو ملیں گے۔